بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شاکر بیسٹ نالج۔ ناظرین، آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا ذکر کریں گے اور یہ واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، تو اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی ضرور دیکھیے، ویڈیو کو اسکپ نہ کریں تاکہ علم میں اضافہ بھی ہو اور ثواب بھی حاصل ہو۔ ناظرین، آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 6 دفعہ آیا ہے۔ آپ علیہ السلام مشہور پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ بچپن ہی سے آپ سمجھداری کی آثار نمایاں تھے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی کسی اہم مقدمہ میں آپ علیہ السلام سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام ان کے جانشین ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 13 سال تھی۔ تخت نشین ہونے کے 4 سال بعد آپ علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کا کام جنات سے شروع کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے شرف کے ساتھ آپ علیہ السلام کو سلطنت بھی عطا فرمائی، اور سلطنت بھی ایسی کہ آج تک ویسی کسی بڑے بادشاہ یا حکمران کو نصیب نہیں ہوئی، اور نہ انشاءاللہ قیامت تک کسی کو نصیب ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ، مجھ کو ایسا بادشاہی عطا فرمائے کہ نہ پہلے کبھی کسی کو ملی ہو اور نہ بعد میں ملے، اور نہ صرف یہ کہ آپ علیہ السلام ہر قسم کے جاندار اور ہر قسم کے جانور، انس جنس سب کی بولیاں سمجھتے تھے، اور سب آپ علیہ السلام کے مطیع و فرمانبردار تھے۔ جو خدمت چاہتے تھے آپ علیہ السلام ان سے لیا کرتے تھے، جیسے کہ اسی تذکرہ کی تفصیلات میں ہدہد کی اطاعت کا واقعہ آئے گا۔ اس طرح ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور ہوا آپ علیہ السلام کو بما آپ کے تخت اڑا کر یمن سے شام اور شام سے واپس یمن لے کر آیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ 1 مہینہ کا سفر آدھے دن میں طے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنات کو آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ بڑے سے بڑا طاقتور جن آپ کے حکم سے سرتابی کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ آپ ان جنات سے بڑی محنت و مشقت کے کام لیتے تھے، مثلاً سمندر کی گہرائی میں غوطہ لگوا کر موتی وغیرہ نکلوانا۔ اسی طرح یہ جنات آپ کے حکم سے بڑے بڑے قلعے، محلات، عبادت گاہیں تعمیر کرتے تھے، حتیٰ کہ بیت المقدس کی تعمیر بھی آپ علیہ السلام نے جنات سے کرائی، اور جنات آپ کے ڈر سے تعمیر کرتے رہے۔ اسی دوران آپ علیہ السلام ایک لاٹھی کے سہارے عبادت کرتے کرتے وفات پا گئے تھے۔ جنات سمجھتے رہے کہ آپ زندہ کھڑے ہیں۔ جب مسجد مکمل ہو گئی تو لاٹھی جس کے سہارے آپ علیہ السلام مصروف عبادت تھے، اس کو دیمک نے کھا لیا، جس کی وجہ سے لاٹھی گر گئی۔ لاٹھی گرتے ہی آپ علیہ السلام بھی زمین پر گرے، حالانکہ آپ کا انتقال بعض روایات کے مطابق 1 سال پہلے ہو چکا تھا، لیکن جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم جب ہوا تو آپ علیہ السلام جب گرے، جس کے بعد جنات افسوس کرنے لگے۔ شرف نبوت اور ایسی بے مثال سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام کا یہ امتیازی وصف تھا کہ اپنے ہاتھ سے ٹوکریاں بنا کر ان کو فروخت کرتے تھے اور حاصل شدہ آمدنی سے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوا اور کہنے لگا کہ اے نبی اللہ، میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ علیہ السلام کے پاس نہیں ہے۔ میں سبا سے آ رہا ہوں اور پختہ یقینی خبر لایا ہوں۔ اس کی بادشاہی ایک عورت کو کرتے ہوئے میں نے پایا۔ اس کے وزیر اور مشیر 312 افراد ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے ماتحت 12,000 کی جمعیت ہے۔ اس کی زمین کا نام معرب ہے، یہ صنعاء سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ دنیاوی ہر قسم کی ضروریات اسے مہیا ہے۔ اس کا نہایت شاندار قسم کا تخت ہے، جس پر وہ جلوہ افروز ہوتی ہے، جو سونے سے منڈا ہوا ہے، اور مروارید کی کاریگری اس پر کروائی ہوئی ہے۔ یہ 80 ہاتھ اونچا اور 40 ہاتھ چوڑا ہے، اور 600 عورتیں ہر وقت اس کی خدمت میں کمر بستہ رہتی ہے۔ اس کا دیوان خاص جس میں یہ تخت ہے بہت بڑا محل ہے، بلند و بالا اور
کشادہ ہے۔ اس کے مشرقی حصے میں 360 طاق ہے اور اتنے ہی مغربی حصے میں بھی اسی طرح بنایا گیا ہے کہ ہر روز سورج ایک طاق سے نکلتا ہے اور اسی کے مقابل والے طاق سے غروب ہوتا ہے۔ اہل دربار صبح و شام اسے سجدہ کرتے ہیں۔ سب لوگ آفتاب پرست ہیں، خدا پرست کوئی نہیں۔ اس ملکہ کا نام بلقیس بنت شراحیل تھا۔ اس کا دادا پورے ملک یمن کا بادشاہ عظیم تھا، جس کی اولاد میں 40 لڑکے پیدا ہوئے، سب کے سب بادشاہ بنے۔ اس کے والد نے ایک جنیا عورت سے نکاح کر لیا تھا، اسی کے بطن سے بلقیس پیدا ہوئی۔ جنیا سے نکاح کرنے کے مختلف وجوہات بیان کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ یہ اپنی حکومت و سلطنت کے غرور میں لوگوں سے کہتا تھا کہ تم میں سے میرا کوئی کفو نہیں، اس لیے میں نکاح ہی نہیں کروں گا، کیونکہ غیر کفو میں نکاح مجھے پسند نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کا نکاح ایک جنیا سے کرا دیا۔ ہدہد کی خبر سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تحقیق شروع کر دی۔ اگر یہ سچا ہے تو قابل معافی ہے، اگر جھوٹا ہے تو قابل سزا ہے۔ اس سے فرمایا یہ میرا خط ملکہ بلقیس کو دے آ۔ ہدہد اس خط کو لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر ملکہ بلقیس کے محل میں گیا۔ وہ اس وقت خلوت خانے میں تھی۔ اس نے ایک طاق سے وہ خط اس کے سامنے رکھ دیا اور ادب کے ساتھ ایک طرف ہو گیا۔ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اس خط کا مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم لوگ میرے ساتھ مقابلہ میں تکبر نہ کرو اور حکم بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ بلقیس نے مہر توڑ کر خط پڑھا۔ مضمون کو دیکھ کر اپنے امراء اور وزراء کو جمع کیا اور کہنے لگی کہ ایک باوقت خط میرے سامنے ڈالا گیا ہے۔ پھر خط کا مضمون پڑھ کر سب کو سنایا اور ان سے مشورہ طلب کیا اور کہنے لگی کہ تم جانتے ہو کہ میں جب تک تم سے مشورہ نہ لے لوں تنہا کسی امر کا فیصلہ نہیں کرتی۔ بلقیس نے کہا اے اہل دربار، تم مجھ کو میرے معاملہ میں مشورہ دو۔ میں اس وقت تک کسی بات کا قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتی جب تک تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو۔ اہل دربار نے کہا ہم پورے طاقتور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم کا اختیار آپ کو حاصل ہے، سو آپ دیکھ لے جو حکم آپ دینا چاہتی ہے۔ اہل دربار نے جواب دیا کہ مرغوب ہونے کی ضرورت نہیں۔ جہاں تک لڑائی کا تعلق ہے تو دشمن سے مقابلہ کے لیے ہم بالکل آمادہ اور تیار ہیں اور ہتھیاروں سے لیس ہیں، لیکن لڑائی کا معاملہ آپ کے اختیار میں ہے، اب آپ خود سوچ لیں۔ اہل دربار نے اپنے تعاون کا یقین دلایا، لیکن سمجھدار ملکہ نے خط ملنے کا ایک کھلا معجزہ بھی دیکھ لیا تھا اور یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے مقابلہ میں میرا لشکر کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اگر لڑائی کی نوبت آئی تو علاوہ ملک کے بربادی کے میں بھی سلامت نہ رہ سکوں گی۔ اس لیے اس نے وزیروں اور مشیروں سے کہا فی الحال جنگ کا اعلان مناسب نہیں، میں سردست ان لوگوں کی طرف کچھ تحائف بیچتی ہوں تاکہ ان کا ذوق معلوم ہو جائے کہ وہ کیا چیز پسند کرتے ہیں، اگر کچھ لے دے کر پیچھے چھوٹ جائے تو اچھا ہے۔ چنانچہ اس نے ہر قسم کے تحائف روانہ کیے جن میں بیش قیمت جواہرات، گھوڑے، خوبصورت باندیاں تھی، اور وہ تحفے لے کر آپ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ قاصدوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے تو اس لیے پیغام بھیجا تھا کہ وہ مشرکانہ افعال چھوڑ کر اسلام قبول کر لیتے، لیکن اگر وہ مال کی لالچ دے کر دین حق سے بچنا چاہتی ہے تو تم واپس جاؤ اور ان کو اطلاع دے دو اور کہہ دو کہ مقابلہ کے لیے تیار ہو جائے۔ یاد رکھو میں وہ لشکر لے کر چڑھائی کروں گا کہ وہ سامنے آ ہی نہیں سکیں گے، انہیں ہم سے جنگ کرنے کی طاقت ہی نہیں، ہم انہیں ان کی سلطنت سے بیگ بینی، دوگوش، ذلت و حقارت سے نکال دیں گے، ان کے تخت و تاج کو رون دیں گے۔ قاصد واپس پہنچ کر بلقیس کے پیغام کو نبوت سناتا ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ واللہ یہ سچے پیغمبر ہے اور پیغمبر کا مقابلہ کر کے کوئی بچ نہیں، اور فوراً ایک قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف
طرف روانہ کیا، میں اپنی قوم کے سرداروں سمیت حاضر خدمت ہوتی ہوں۔ یہ سن کر ایک طاقتور سرکش شیطان جس کا نام کوزن تھا، جو مثل ایک بڑے پہاڑ کے تھے، بول پڑا کہ اگر آپ حکم کریں تو آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لے آتا ہوں۔ میں اس تخت کو اٹھا لانے کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں، اس میں سے کوئی چیز بھی نہیں چراؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی پہلے وہ میرے پاس پہنچ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس تخت کو منگوانے سے یہ غرض کہ اپنے زبردست معجزہ کا اور پوری طاقت کا ثبوت بلقیس کو دکھائے کہ اس کا تخت جسے اس نے 7 مختلف مکانوں میں رکھا تھا، وہ اس کے آنے سے پہلے دربار سلیمانی میں موجود ہو۔ ایک شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا عرض کیا کہ میں اس تخت کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عاصب بن برخیہ تھے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاتب تھے۔ یہ ولی اللہ تھے اور اسم اعظم جانتے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے۔ انہوں نے کہا آپ علیہ السلام اپنی نگاہ دوڑائے، جہاں تک نظر پہنچے دیکھ لیجئے، ابھی آپ کو تخت نظر آ جائے گا، میں اسے حاضر کر دوں گا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے یمن کی طرف جہاں اس کا تخت تھا نظر کی، اسی وقت وہ بلقیس کا تخت سامنے آ گیا۔ ذرا سی دیر میں وہ تخت یمن سے بیت المقدس پہنچ گیا۔ لشکر سلیمان علیہ السلام کے دیکھتے ہوئے زمین سے نکل آیا۔ اس کے تمام اموال و دولت میں تخت شاہی کا انتخاب شاید اس لیے کیا گیا کہ وہ اس کی سب سے زیادہ محفوظ چیز تھی، جس کو 7 محلات شاہی کے وسط میں محفوظ کر کے رکھا گیا تھا کہ اس کے اپنے آدمیوں کا بھی وہاں گزرنا نہ تھا۔ ملکہ سبا بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو اس سے پوچھا گیا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ گویا ہو بہو وہی ہے۔ تو اسے کہا گیا کہ یہ تمہاری ہی تخت ہے جو اللہ کی قدرت سے یہاں پہنچایا گیا ہے۔ تو وہ یہ دیکھ کر دنگ ہو گئی اور کہا گیا کہ یہ تمہاری ہی تخت ہے جو اللہ کی قدرت سے یہاں پہنچایا گیا ہے۔ تو وہ یہ سن کر دنگ ہو گئی اور کہا کہ ہم لوگوں کو تو اس واقعے سے قبل ہی معلوم ہو گیا ہے اور ہم حکم بردار ہو چکے ہیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے روبرو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب، میں اس وقت تک بڑی خطاوار تھی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت عالمین پر ایمان لائی۔ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مراد یہ ہے کہ آپ کی رہنمائی اور ہدایت سے ایمان لائی۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اس کے بعد بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی اور اس کو اس کے ملک پر برقرار رکھ کر واپس یمن بھیج دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے وہاں تشریف لے جاتے اور 3 روز قیام فرماتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے لیے یمن میں 3 ایسے عمدہ محلات تیار کرائے کہ جس کی مثال نہیں تھی۔ ناظرین، امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرے، ویڈیو کو لائک کرے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کرے تاکہ اس طرح کی خوبصورت اسلامک واقعات آپ لوگوں کو پہنچایا کروں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔